تو آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک عمومی رویے کے طور پر یہ بہتر ہے کہ انسان پہلے ضمیر کی رہنمائی میں آفاقی اخلاقی اصولوں کی روشنی میں چیزوں کو پرکھے اور پھر ضرورت ہو تو مخصوص رہنمائی دین سے حاصل کرے؟ کافی حد تک یہ بات ٹھیک ہے. یعنی انسان بنیادی طور پر اخلاق ہی کی آبیاری سے آغاز کرے گا. کنت علی بینۃ من ربی، یہ جو سورہ، جہاں تک مجھے یاد پر سورہ ہود میں آپ اگر پیغمبروں کی داستان سنیں، سب پیغمبروں کی ایک ایک کر کے جو بیان ہوئی ہے، اس میں آل بٹ ون ایکسیپٹ ون، اس میں بات کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشان، واضح بینہ، یعنی واضح ایویڈنس پہ تھا. وہ واضح ایویڈنس میری کانشنس ہے، اور اس کے بعد وہی نے آ کر اس کو سپورٹ کیا. یہ جو بات ہے، میرا آغاز ادھر سے ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. ضرورت پڑنے کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں. کانشنس ہمیں ہر چیز کا جواب دے نہیں پائے گی. یعنی کانشنس ہمیں کچھ جگہوں پر لا کر تو سوال پیدا کر دے گی، اس سے آگے جواب نہیں دے سکتی. مثال کے طور پر یہ بات کہ اگر میرے پاس دین کی رہنمائی نہ ہو تو میں اس جگہ تک تو پہنچ سکتا ہوں کہ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. یعنی اپنی نیچر میں اٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی دا ہول اسٹوری. یعنی آپ جب اس کا جائزہ لیتے ہیں، آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں معاملات کس طرح ہو رہے ہیں، کس طرح ایک ہم آپ ایک مووی کا تصور کیجئے. یعنی وہ مووی جو ہے جدھر سے شروع ہوتی ہے، وہ ایک آدمی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اینڈ اٹس اے ریونج مووی لیٹ سے. تو آپ کی وہ مووی کمپلیٹ ہوتی ہے اس جگہ پہ جا کے کہ جدھر ریونج ہو گیا ہے، ہی ہیز ایونجڈ ہمسیلف. تو یہ ایک نوعیت کی کلوجر ہے. یہ دنیا کلوجرز نہیں دیتی، یہ ہمیں معلوم ہے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی جو کہانی ہے، یہ میری زندگی کی، آپ کی زندگی کی، لوگوں کی زندگی، یہ جو ایکسپیکٹیشنز کا ٹوٹنا ہے، یہ جو میرا اچھا کرنا ہے اور اس کا نتیجہ نہ نکلنا ہے، یہ میرا محنت کرنا ہے اور اس کے رزلٹ نہ پا پانا ہے، یہ والے ایسپیکٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی اپنی نیچر میں انکمپلیٹ ہے. تو میری کانشنس اور میری آبزرویشن اور میری انڈرسٹینڈنگ اور میری ریفلیکشن مجھے ان جگہوں تک پہنچا دیتی ہے کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر یہ کیا ہے. اس کے بعد جو رہنمائی ہے وہ مذہب کے بغیر ہمیں ملتی نہیں ہے. یعنی اس کے بعد پھر ہم تھیرائز ہی کریں گے جو کچھ کریں گے. ان میں سے کیا ٹھیک ہوگا اور کیا غلط ہوگا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی واضح کرائیٹیریا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ جو مذہب نے ہمیں اس طرح کے سوالات کے جواب دیے ہیں، یہ اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ آبجیکٹو جواب دیتی ہیں کہ یہ ہے بات ٹھیک، پیغمبروں کے ذریعے سے جو ملیں. تو مذہب ایسا نہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ پڑے. نہیں، زندگی گزارنے میں آغاز تو ادھر سے ہی ہوگا. اور میں اس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں کہ ہماری جو ایک جلدی مچی ہوئی ہے ایک سوسائٹی میں کہ لوگوں کو قرآن پڑھا دیا جائے، لوگوں کو نماز سکھا دی جائے. نہیں، ان کے دلوں میں ایمان اتارا جائے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہوں. اور یہ آپ ایک اخلاقی زندگی کی تربیت دیں. یہ جو ایسپیکٹ ہیں یہ اصل میں اس کے سامنے ایک کرائیٹیرین لے آتے ہیں کہ ایویلیویٹ کس طرح کرنا ہے، مذاہب کو بھی کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے، اس کا بھی کرائیٹیریا ہمارے اندر کی کانشنس ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہی نہ پڑے. یعنی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مولوی صاحب، اگر میں جسارت کروں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کے اس حوالے سے، تو اور تو تصحیح کر دیجیے گا اگر آپ کو اگر غیر مناسب بات ہے. تو مجھے کچھ اس قسم کی لرننگ ہے اس حوالے سے کہ جو ہمارے اندر، جس کو میں کانشنس کہہ لیں، ضمیر کہہ لیں، ایمان کہہ لیں، عہد الست والا جو ہم ریفرنس لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے، کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال کے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ صحیح غلط کا تصور، اور ایک تھرمومیٹر ہے، بیرومیٹر ہے ہمارے اندر ایک، اور پھر ہے دین کا علم. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری زندگی ہم جس طرح نارمل چلنے کے لیے رائٹ فٹ لیفٹ فٹ رائٹ فٹ لیفٹ فٹ لے کے چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح یہ ورک کرتا ہے. جتنا دین کا علم بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، مجھے اپنے اندر موجود اس صحیح غلط کے تھرمومیٹر کی بھی بہتر اویئرنیس ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ بہتر پالش ہوتا چلا جاتا ہے، وہ شارپ ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اور دیکھیے یہ جس سوال سے آپ نے آغاز فرمایا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسپاؤزل ابیوز کے معاملے میں بھی صبر کا معاملہ رکھا جائے گا اور سارا کچھ. یعنی اصل میں دیکھیے کیا ہوا، سوسائٹی نے ایک مورل کانسیپٹ کے طور پر یہ اپنی بچیوں کو تعلیم دی کہ تمہیں اچھا ہونا ہے.
بچوں کو عام طور پہ یہ تعلیم نہیں دی کہ تمہیں بڑے ہو کر ہیڈ آف دا فیملی بننا ہے اینڈ یو ول بی آنسریبل فار یور ہول فیملی. یعنی وہ جو ایک سینس آف مورل رسپانسبلٹی ہے، انفارچونیٹلی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتھارٹی مل گئی ہے. اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اصل میں پاور ہنگری سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک بڑے اچھے ٹیچر کو، بہت ہی اچھے ایمپیتھک ٹیچر کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیں، اس کی ساری ایمپتھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے. ناؤ ہی انجوائز دا پاور گیون ٹو ہم. وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دی. تو یہ والا ایسپیکٹ جو ہے، اس کو ضرور سامنے رکھیے. یعنی کرائٹیریا الٹیمیٹلی مل جائے گا آپ کو، لیکن کئی چیزیں ریلیجسلی بھی غلط، یعنی ریلیجن کے نام پہ غلط چیزیں بیان بھی ہو جاتی ہیں. یہ میں نے اس کی مثالیں دی ہیں. ابھی آج کے والدین کے ساتھ احسان کے رویے میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حق کے خلاف بات نہیں ماننی ان کی، ہمیں ان کی خیر خواہی میں بھی اگر وہ کوئی بے انصافی کر رہے ہیں تو ان کو بتانا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی بتانا ہے ایک بیوی نے کہ یہ بے انصافی ہو جائے گی، دس یو ول بی آنسریبل فار اٹ. تم کس طرح بچو گے اس دن؟ بجائے اس سے کہ یہ کہا جائے کہ مجھے تو اس کی اب صبر کرنا ہے، طرف نہیں، آپ کو اس معاملے میں سم ٹائمز یو ول ہیو ٹو اسپیک اپ. یہ دین کا تقاضے کے طور پر یو ول ہیو ٹو اسپیک اپ.